امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ایران کے ساتھ دوبارہ شروع ہونے کا بہت جلد امکان ہو چکا ہے۔ ہمیں امریکہ کے بڑا میڈیا یہ کنفرم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، جو کہ امریکہ کا ایک بڑا اخبار ہے، اس نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل دوبارہ ہوائی سٹرائکس ایران میں کر سکتے۔ وہی جہاز ہیں جنہیں پچھلی دفعہ بھی جب اسرائیل نے ایران پہ بمباری کی تو ان نے اسرائیل کے جہازوں کو سپورٹ کیا، ان کی ہوائی ریفیولنگ کی۔ یہ بڑی پیمانے پہ جو امریکی افواج کی موومنٹ ہے، یہ ہمیں ایک چیز کی طرف سگنل کرتی ہے کہ ایک بہت بڑی ایسکیلیشن ایران کے خلاف جاری ہے۔ وہی جہاز ہیں جنہیں پچھلی دفعہ بھی جب اسرائیل نے ایران پہ بمباری کی تو ان نے اسرائیل کے جہازوں کو سپورٹ کیا، ان کی ہوائی ریفیولنگ کی۔ یہ بڑی پیمانے پہ جو امریکی افواج کی موومنٹ ہے، یہ ہمیں ایک چیز کی طرف سگنل۔ وہی جہاز ہیں جن نے پچھلی دفعہ بھی جب اسرائیل نے ایران پہ بمباری کی تو ان نے اسرائیل کے جہازوں کو سپورٹ کیا، ان کی ہوائی ریفیولنگ کی۔ یہ بڑی پیمانے پہ جو امریکی افواج کی موومنٹ ہے، یہ ہمیں ایک چیز کی طرف سگنل کرتی ہے کہ ایک بہت بڑی ایسکیلیشن ایران کے خلاف جاری ہے۔ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، اس کی افواہیں یا اس کی کانفرمیشن مزید اس بات سے ہمیں نظر آتی ہے کہ جب اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے پچھلے دنوں یو این کے اندر تقریر کی، اس تقریر کے اندر اس نے کہا ایران اپنا نیوکلیر کیپیبلٹیز دوبارہ بنا رہا ہے۔ حالانکہ 50 سے زیادہ ڈیلیگیٹس نے اس تقریر کے دوران واک آؤٹ کر دیا، لیکن یہ جملہ ہمیں اس چیز کا اندیہ دیتا ہے کہ اسرائیل نے پچھلی دفعہ بھی ایران پہ حملہ اور 12 دن کی جو جنگ ہوئی اس کی شروع کرنے کا جو بہانہ لیا وہ یہی تھا۔ اس نے مزید یہی کہا کہ اسرائیل اپنا پاؤں پیڈل سے نہیں اتارے گا، ایون آفٹر جو 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی ایران اسرائیل کے بیچ میں، اس کی سیز فائر کے بعد۔ اور اب اسرائیل اپنے سٹرائکس سیریا، لبنان اور غزہ میں جاری رکھ رہا ہے، اور اس سے باقی پورا ریجن بھی کیوس کے قریب جا رہا ہے۔ اور ان باتوں سے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اپنی جنگ بندی کسی بھی وقت قریب نہیں ہے، اپنی جنگ کو روکنے کے اس وقت۔ یہ جو ہم نے 12 ٹینکروں کا بات کی ہے، جو ہوائی ٹینکر آئے، یہ قطر میں ڈپلوائے کیے گئے ہیں اور العدید ایئر بیس میں ڈپلوائے کیے گئے ہیں، جو کہ ایران نے پچھلی جنگ کے آخر میں جس بیس پہ حملہ کیا۔ اب جب پچھلے دنوں اسرائیل نے ایران پہ قطر پہ ایئر سٹرائک کیا، اس کے بعد امریکہ کی ایبلٹی اور امریکہ کی جو سیکیورٹی گارنٹیز تھی ان کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگے، اور ریجن کے سیکیورٹی ڈائنامکس چینج ہونے لگ گئے۔ وہی ریزن تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ بہت پرانا ایک ڈسکشن میں اگریمنٹ کو فوراً پبلک کر دیا اور کر لیا، جو کہ سعودی پاک ڈیفنس پیکٹ ہے۔ اب امریکہ نے ان حالات کی بگڑتی ہوئی خطے کے اندر بگڑتے ہوئے اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے فوراً قطر کو پچھلے دنوں اپنی سیکیورٹی گارنٹی دے دی، یعنی کوئی حملہ قطر پہ ہوگا وہ ڈائریکٹ یو ایس کا جوابی وار کریٹ کر سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ نے یہ شاید قطر کے لیے کیا، نہیں، ایک تو اپنی پوزیشن کے لیے کیا جو کہ خطے میں ہے، دوسرا یہ بہترین بہانہ ہے امریکہ کا ایران سے جنگ کرنے کا، کیونکہ یہ العدید کے ایئر بیس سے جو ٹینکر اڑ کے اسرائیل کی مدد کریں گے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، جو کہ ہو سکتا ہے آگے، اس کے جواب میں اس وقت ایران سخت جواب دے گا، پچھلی دفعہ کا بہانہ اور نٹنکی حملہ نہیں کرے گا۔ اور یہ امریکہ ایک بہترین بہانہ لے سکتا ہے ایران کے ساتھ جنگ کرنے۔ اور اس وقت کی جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، یہ امیڈیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے جب نیتن یاہو سے ملاقات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی اس کے سیکٹری آف وار، جو کہ ان کا سیکٹری آف ڈیفنس پہلے ہوتا تھا، اس نے اناؤنس کی اپنی نئی ملٹری ڈاکٹرن واریر ایتھوس پروگرام کانٹیکو پہ، کہ ہم پیس کو انشور کرنے کے لیے وار کے لیے تیار کرنا ہمیں ضروری ہے۔ یہ ایک پرانی رومن سینگ ہے، ٹو انشور پیس وی مسٹ پریپیئر فار وار۔ کیونکہ اب ایران کے خلاف جو جنگ ہے وہ ڈیفنس کی نہیں ہے، یہ کھلی تیاری ہے ایران کے ساتھ ایران کی حکومت گرانے کی اور ایران پہ حملہ کرنے کی۔ امریکہ کے دوسرے خطے کے اندر جو ایلائز اور دوست ہیں، یعنی قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب اور یو اے ای، وہ قطر کے حملے کے بعد بہت زیادہ شوق میں چلے گئے تھے۔ وہ ملک ہیں جن کے اندر امریکی بیسز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے ملک ایران کے میسائل کی رینج میں ہیں۔
ایک अरब सीनियर ऑफिशियल ने वॉशिंगटन पोस्ट को यह भी बताया, उस अपना मुल्क और अपनी पोजीशन जाहिर किए बगैर, कि ये खित्ता एक और ईरान और इसराइल की जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक और इंडिकेशन इस जंग का होने की ये है कि सैंक्शंस जो कि दोबारा ईरान पे लगा दी गई हैं यूएन की तरफ से, यूरोपियंस की मदद से, इनने एक स्टेज सेट कर दी है एक और बहाना क्रिएट करने के लिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त तरीन सैंक्शंस तारीख की ईरान पे लगा दी। ईरान की करेंसी कोलैप्स कर रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। यानी एक इकोनॉमिक जंग तो शुरू हो चुकी है ईरान को, ताकि ईरान के लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाए। पर ये बहुत पहले भी इसने काम नहीं किया था, बहुत अरसे से अमेरिका ये कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इकोनॉमिक जंग ने ईरान की हुकूमत नहीं गिरा पाई। इंस्टेड इस ईरान ने मेरी ईरानी लोग अपनी फौज और अपनी हुकूमत के साथ खड़े हो गए हैं इन अमरीकी मेजर्स के बाद। स्पेशली जब ईरानी लोगों ने देखा कि उनके आम सिविलियंस के नेबरहुड्स पे इसराइल ने बमबारी की, और जो ईरान का एक बड़ा जेल है जिधर ईरान सियासी डिसिडेंट्स को रखता है, उस पे बमबारी से वो लोग और उनके घर वाले भी शहीद हो गए। और उससे ईरान की जो दूसरे लोग जो हुकूमत के खिलाफ लोग भी हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि इसराइल के खिलाफ हमें एक यकजा होना ज़रूरी है, ताकि हम अपना दिफा इसराइल के खून खराबे से बचने के लिए कर सकें। ईरानी सदर पेज़ेश्कियां ने जब पिछले दिनों अमेरिका गए, वो आखिरी उनकी कोशिश थी दुनिया के साथ निगोशिएट करने की, क्योंकि जब यूरोप ने ईरान की कॉम्प्रोमाइज देखे बगैर फैसला कर लिया कि हम सैंक्शंस रीइंस्टेट करवा देंगे यूएन की, जो कि जेसीपीओ का एक मैकेनिज्म था, ईरान के ऊपर कोई रीजन नहीं रहा कि अब वो आईएडब्ल्यू या अपनी न्यूक्लियर साइट्स की इंस्पेक्शन के लिए हामी भरे। और उनने जर्नलिस्ट से मुलाकात करते हुए ये कहा कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा अमरीकी या वेस्टर्न प्रेशर के आगे। मजीद ये हमें पता चला कि अमेरिका के साथ सारी बातचीत खत्म हो चुकी है। ईरान के पार्लियामेंट ने यह भी धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत ईरान पे यह ऑब्लिगेशन है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, या अमेरिका और दूसरे मुल्क उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर रख सकते हैं, उससे वो बाहर निकल जाएगा। और इसने मजीद खौफ डाल दिया है कि रीजन में जंगी रेस शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान का एग्रीमेंट भी इससे इस तरह लिंक होता है कि सऊदी अरब को इस वक्त ईरान के खिलाफ भी एक न्यूक्लियर एम्ब्रेला चाहिए, जस्ट इन केस ईरान अपना एक न्यूक्लियर बम बना दे। और इसीलिए ये एक रीजनल आर्म्स रेस, और स्पेशली इसराइल और अमेरिका को एक बहाना जो क्रिएट करना चाह रहे थे, वो बहाना क्रिएट करने का मौका दे रहा है। अमेरिका ये जंग क्यों इस वक्त चाहता है, और बहुत एग्रेसिवली चाह रहा है कि ये जंग हो? क्यों इस जंग की तरफ अमेरिका पुश कर रहा है? क्योंकि वॉशिंगटन के लिए ये जंग आ, को ईरान को गिराने से उनको कोई स्ट्रेटेजिक लेवल के फायदे से नहीं है। उन्हें इस जंग से अपनी डोमिनेंस, तेल का जो कंट्रोल, जो ईरान ईरान से चाइना को तेल जा रहा है उस पर कंट्रोल, और चाइना और रशिया का खित्ते में जो इन्फ्लुएंस है उसे खत्म करने की सारी जंग करने की वजह है। ईरान एक इंपॉर्टेंट रोल चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी प्ले करता है। तो तेहरान की हुकूमत को गिराने से मल्टीपोलर दुनिया जो इमर्ज कर रही है, क्योंकि अमेरिका सोल पावर नहीं दुनिया में रही, उसको कमजोर करने का एक तरीका है। और इसराइल के लिए जो हमेशा के लिए उनकी मिलिट्री सुप्रेमेसी मेंटेन करने का तरीका है, ताकि वो, और उसका रीजन ये है कि इसराइल खित्ते के अंदर जितनी इंडिपेंडेंट, या वो मुल्क जिनकी हुकूमतों की फौजें थोड़ी भी मजबूत थी, उन सारे मुल्कों को एक एक करके क्लीन ब्रेक डॉक्ट्रिन के अंडर, जो अमेरिका और इसराइल की कंबाइंड डॉक्ट्रिन थी, उसके अंडर उन मुल्कों को तबाह किया गया। और अब ईरान उस डॉक्ट्रिन का आखिरी या अगला मोहरा है। अब तक हम ये समझने की कोशिश करें तो लगता है कि अमेरिका और इसराइल तबाह कर देंगे और जीत जाएंगे, अपनी एम्स उनको मिल जाएंगे और वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तारीख हमें मुख्तलिफ स्टोरी बताती है। जो सीआईए ने 1953 में कूप किया ईरान के अंदर, इराक के अंदर, लिबिया के अंदर, सीरिया के अंदर, तो आज का जो जेनोसाइड गजा में हो रहा है, वॉशिंगटन और टेल अवीव ने रीजन को डिस्टेबलाइज किया, ईरान ने नहीं। हालांकि वो इल्जाम ईरान पे लगाते हैं,
اور ان کی کامیابی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس وقت وہ ملک تباہ کر دیے لیکن ادھر اسٹیبلٹی نہیں ہے. ہاں شاید اسرائیل تو یہی چاہتا ہے کہ خطے میں یہی ہو، لیکن واشنگٹن کے لیے یہ اسٹریٹجک بلنڈر تھے اسٹریٹجک گینز کی جب بجائے، کیونکہ اگلے ان کوز کے بعد اگلے بہت عرصے کے لیے واشنگٹن اربوں ڈالر اس خطے پہ سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے لگاتا رہا ہے. اور اس ڈیسپریشن کا ٹارگٹ صرف ایران نہیں ہے. اس وقت وینیزویلا، یوکرین، چائنا تینوں اس سچویشن کی زد میں آ رہے ہیں. یو ایس کے جیٹ وینیزویلا کے قریب نظر آئے ہیں. یوکرین کے اندر واشنگٹن نے لانگ رینج سٹرائکس آن رشیا کے لیے اکوپمنٹ یوکرین کو دینے کی حامی ایک طرح بھر دی ہے. اور ایون جیسے امریکہ کا امپائر کمزور ہو رہا ہے، وہ اپنی رسکی جنگوں کو مختلف فرنٹس پہ اس ٹائپ کی رسکی اور تباہ کن اپنی اسٹریٹجی پہ ڈبل ڈاؤن کر رہا ہے، کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہے اپنی طاقت اور اپنی ہیجمنی کو پوری دنیا پہ پرزرو کرنے کے لیے. لیکن امریکہ جس پوزیشن میں تھا 1990 میں، 2005 میں، اس پوزیشن میں امریکہ نہیں ہے. اور وہ پوزیشن آج تک کوئی ملک اس پوزیشن پہ نہیں تھا فائنینشلی، قوت کے حساب سے. اور ان نے اس ٹائپ کی اسٹریٹجی اور اس ٹائپ کی جنگیں لڑ کے اپنی اس پوزیشن کو بہت زیادہ کمزور کیا. ماہرین اس وقت آلریڈی اس بات کی وارننگ دے رہے ہیں کہ سارا کچھ بیک فائر کر سکتا ہے. یہ جو ساری جنگیں رشیا کے خلاف، چائنا کو پریشر میں لانے کے لیے، مڈل ایسٹ میں جو جنگیں ہیں، یہ نیوکلیئر وار تک ہمیں لے جا سکتی ہیں. اسرائیل کے پاس بہت بڑی تعداد میں نیوکلیئر ہتھیار ہیں. امریکہ، روس، چین اور پاکستان کے پاس بھی یہ ہتھیار ہے. ایک غلط قدم امریکہ کی طرف سے ورلڈ وار 3 کا سینیریو کریٹ کر سکتا ہے. اس وقت کے لیے اتنا ہی انفارمیشن ہمارے پاس اس جنگ کے ابھرتی ہوئی جنگ کے حوالے سے آ رہی ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ. اس وقت کے لیے اتنا ہی انفارمیشن ہمارے پاس اس جنگ کے ابھرتی ہوئی جنگ کے حوالے سے آ رہی ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ.